أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، آج تین بھائیوں کی قبر کا واقعہ ہے کیا ہے۔ تین قبر کی ایک عجیب کہانی ہے۔ قاہرہ میں ایک اونچی پہاڑی پر ایک شخص نے تین قبر دیکھی جو کہ ایک ہی لائن بنی ہوئی تھی اور بالکل ہو ایک جیسی تھی، مگر ان کی خاصیت تھی کہ تینوں قبر پر الگ الگ آثار لکھے تھے۔ پہلے قبر پر لکھا تھا وہ شخص اپنی زندگی میں کیا لذت کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور حساب لے گا۔ اس نے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اس کا بدلہ لے گا، اور جو اس نے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اسے جزا ملے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص کیا حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اس کی موت ایک دن اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ موت برحق ہے اور اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لوٹے گا جس کا رخ ایک ایسی منزل کی طرف جس پر پہنچنا جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے اور چہروں کے نقشے مٹا دیتا ہے اور اس کی جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ تینوں قبر ایک اونچی پہاڑی پر موجود تھی۔ اس شخص نے تینوں قبر کو دیکھ کر اور ان آثار کو پڑھ کر جو ان تینوں قبر پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے تھے تو ان قبروں کو راز جاننے کے لیے وہ شخص قریب کی بستی میں پہنچا اور اس نے ایک بزرگ شخص سے ان تینوں قبر کے بارے میں پوچھا تو بزرگ نے جواب دیا کہ یہ تینوں قبر تین سگے بھائی کی ہے۔ اس شخص نے معلوم کیا کہ جو آثار ان قبروں پر لکھے ہیں اس کا کیا مطلب۔ تب اس بزرگ شخص نے کہا یہ آثار جو آپ دیکھ کے آئے ہیں وہ تین بھائیوں کی گزرے ہوئی زندگی کی وصیت ہے۔ اس شخص کی ان تینوں قبروں کی راز جاننے کے لیے دلچسپی بڑھ گئی اور وہ اس بوڑھے شخص کو کہنے لگا کہ آپ تینوں بھائیوں اور ان کی وصیت کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے۔ بڑا بھائی ایک بادشاہ کے یہاں ایک بڑا عہدیدار تھا جو شہر اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی تاجر تھا اور تیسرا بھائی ایک عبادت گزار تھا جس نے عبادت کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کہ دونوں بڑے بھائی اس کے قریب آئے اور بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی تمہیں اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو مجھ کو بتاؤ، میں اس کو پورا کروں گا۔ اس عبادت گزار بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جو وصیت کر سکوں، نہ میرا کوئی کسی پر قرض ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ دوسرے تاجر بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے، جس کا تم جو چاہو وہ کرو، جو دل میں چاہو وہ وصیت کرو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہوا ہو اپنے بھائی کی وصیت بھائی کی یہ بات سن کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے تمہارے مال سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر میری ایک تم سے وعدہ چاہیے جس کی تم وعدہ خلافی نہ کرو گے۔ تو اس دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم جو
کچھ کہو گے اسے ہم پورا کریں گے۔ تب اس عبادت گزار بھائی نے کہا جب میں مر جاؤں تم مجھ کو ایک اونچی جگہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ سب کیا لذت حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور سوال کرے گا اور اسے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کا بدلہ ملے گا اور اسے نے جو بھلائی کی ہے اس کا اسے جزا دے گا۔ اور جب یہ کام کر لو تو تم روزانہ 3 دن میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت ہو جائے۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا بڑا بھائی روزانہ قبر پر آتا اور بہت روتا اور چلاتا تھا۔ پھر وہ تیسرا دن آیا اور قبر پر جا کر بہت رویا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر کے اندر آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بعد اس کے بھائی نے جواب دیا کہ وہ آواز ایک خطورے کی تھی۔ مجھے سے قبر میں کہا گیا کہ تمہیں مظلوم کو دیکھ کر مگر پھر بھی تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور اس نے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنا دیا۔ اس سے ہاں میرے بھائی نے جو نصیحت اپنے قبر پر دکھا دی ہے، اس کا مقصد مجھ کو نصیحت سننی تھی اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور سب میں اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ لگاتا ہوں اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صحراؤں میں چلا گیا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہے نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی۔ خبر ملتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ چلا آیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے تو اس کو میں پورا کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے ایک وعدہ چاہتا ہوں جس سے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں میری قبر میں میرے بھائی کی باس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے اس کی ساری شہرت چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت مل جائے اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر سکے۔ جب مر گیا اس کے بھائی نے اس وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز آتا اور کے لیے رو کر دعا مانگتا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے افواج میں اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا اس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہے وہ دیکھ لے گا۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور
اپنے بیٹے سے کہا کہ جب مر جاؤں تو میری قبر میں میرے بھائیوں کے بغل میں بنوا لینا اور میری قبر پر یہ لکھنا کیسے مجھے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف جہاں تک پہنچنا جوانوں کو اٹھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقشوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جو کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا موت قریب ہے، آخرت کی سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر بڈھا خاموش ہو گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تینوں قبروں کا واقعہ ہے۔ آپ نے سنا اس واقعہ سے ہم سب کو نصیحت لینی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کرتا ہے کہ یہ لوگوں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم دنیا میں اپنا مال جمع گھر سے ہو رہا، مگر اب مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا۔ تو تم ابھی سے تیاری کر لو، دنیا کے عیش و آرام سے نکلو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.